شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا آپ حضرات کافی دیر سے بیانات اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں مجھ سے پہلے دونوں حضرات نے دین کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اب ضرورت ہے عمل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، بیان آپ سن چکے ہیں اور ابھی آگے بھی آپ بیان سماعت فرمائیں گے۔ نوجوانوں کا مجمع ہے، اس لیے میرے دل میں اور ذہن میں یہ بات ہے کہ کچھ دو چار ایسی باتیں عرض کروں کہ جو ہمارے معاشرے اور ماحول کے اندر ناسور بن گئی ہیں اور دیمک کی طرح ہم کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ ہم ان سے اپنی نظروں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ معمولی سی چیز ہم سمجھتے ہیں، اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ سمجھیں گے کہ ایک عام سی بات ہے، لیکن میرے دوستو اگر دل کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا وہ پکا ہوا پھوڑا ہے۔ انہی چیزوں میں سے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بتوں کی عبادت سے بچو، اور اس شرک کے ساتھ میں بت پرستی کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے جس دوسری بات کو بیان فرمایا ہم اس کو بہت چھوٹی سی بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ کی گندگی سے بچو۔ اللہ جانے یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں نہ جانے کہاں سے آ گئی، کس نے یہ بات ہم کو سمجھا دی کہ دین تو صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے، دین نماز پڑھنے کا نام ہے، دین زکوٰۃ دے دینے کا نام ہے، ایک مہینے کے روزے رکھ لیے اس کا نام دین ہے، باقی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ 2-4 لاکھ روپے جیب سے خرچ کیے، حج کر آئے، ہم دیندار بن گئے۔ نہ جانے کس نے یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دی ہے کہ ہم دوسری چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہماری زبان کے اوپر ہر وقت جھوٹ ہوتا ہے، یوں کہیے گا کہ جھوٹ ہمارا تکیہ کلام بن گیا ہے۔ آج ہم اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اسلامی ماحول اور معاشرے کے اندر ہم پلے اور بڑھے، لیکن جھوٹ کی قباحت، جھوٹ کی شناعت، جھوٹ کی برائی، جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کفر کی تاریکی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی اللہ کے اوپر ایمان لانے والا اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ کوئی کسی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی لات کو پوج رہا ہے، کوئی عزا کی پرستش کر رہا ہے، لیکن جھوٹ کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ آج ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں۔ ہم نے اس چیز کا دعویٰ کیا لیکن عمل ہمارا اس کے برخلاف ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادیوں کے اندر توحید کا اعلان کیا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، آپ نے سنا ہوگا کہ سارے کا سارا مکہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا، ہر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہاں سے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا اور ایک بادشاہ کے پاس اپنا دعوت نامہ بھیجا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اب اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی ان کے شہر کا آیا ہوا یہاں پر موجود ہو، ذرا اس کو بلا کر کے لاؤ، میں اس سے حالات کا جائزہ لیتا ہوں، تحقیقات کرتا ہوں، معلومات کرتا ہوں۔ سپاہی گئے، اتفاق یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لے کر آئے ہیں، وہ تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے ہیں۔ سپاہی ان کو پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا اور کہا کہ یہ صاحب مکے کے رہنے والے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ جو انسان تمہارے شہر کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیسے خاندان سے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ابھی اسلام نہیں لے آئے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع تھا، برائی کرتے، جھوٹ بولتے، لیکن جب بادشاہ نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیسے خاندان سے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑے اچھے خاندان سے ہیں، ان کا خاندان بڑا اونچا خاندان ہے، سارے مکے والے ان کے خاندان کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے بادشاہ نے ابو سفیان سے معلوم کیا کہ اچھا یہ بتاؤ جو لوگ ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، وہ لوگ مالدار قسم کے لوگ ہیں یا معمولی درجے کے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ جو لوگ ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، وہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ شروع میں ان کے ماننے والے ضعیف اور کمزور ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے معلوم کیا کہ جب تمہاری اور ان کی جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ جیت جاتے ہیں۔ ابھی تک صرف 2 جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر، جنگ احد۔ ابو سفیان نے کہا کہ جنگ میں کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ چونکہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو ظاہری طور پر تھوڑی سی شکست ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے کہ پکے دشمن ہیں، ہر وقت اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا موقع تھا کہ برائی کرتے، جھوٹ بول دیتے، لیکن کفر ہے، کفر کے باوجود ان کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی جھوٹ پر زبان کو جاری نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان گھرانے میں رہ رہے ہیں، مسلم معاشرہ ہم کو نصیب ہے، ہم الحمدللہ مسجد کے دروازوں کو بھی دیکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں، لیکن جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ ہم نے جھوٹ کو تکیہ کلام بنایا ہوا ہے، اور ایک عام سا جملہ ہماری زبانوں کے اوپر رہتا ہے کہ بھائی یہاں تو سچ بول، تو کون سا عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ یہاں بولنا جائز نہیں، بلکہ انصاف جہاں ہو رہا ہے وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، وہاں پر دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، جبکہ قرآن فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ آج ہمیں 2-4 ٹکوں کی خاطر ہم کسی کی بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم ہر جگہ گواہ بن کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ گواہی دینے کا حق
उस इंसान को है जो मामले की पूरी तहकीक को जानता हो, मामला होते वक्त वो मौजूद हो, उसने अपनी आंखों से देखा हो, सही तहकीक उसने की हो, क्या मुकदमा था, झगड़ा किस बात के ऊपर हुआ, क्यों इनमें दिल बुराई हुई। अब अगर इन सारे हालात का उसको इल्म है तो उसको गवाही देने का हक है, वरना उसको गवाही देने का हक नहीं। आज माँ बाप अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने जो कोरे बर्तन हैं, उनके दिलों के अंदर कोई चीज नहीं है, उन बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। वो बच्चे झूठ में रच और बस जाया करते हैं। जब बड़े होते हैं वो झूठ बोलते हैं। अगर इस बच्चे के सामने हमने झूठ न बोला होता, ये झूठ से एराज करता। जब हमने बात बात में इसके सामने झूठ बोला, झूठ की तालीम हमने इसको दी है, तो अब इस बच्चे के दिल ने ये बात गवारा की है, अगर झूठ कोई बुरी चीज होती, कोई गलत चीज होती, झूठ बुराई का हुक्म करता, तो फिर हमारे माँ बाप झूठ नहीं बोलते। अब झूठ उसके दिल के अंदर बस गया है, अब शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, औलाद सच नहीं बोलती, औलाद धोखे दे रही है। तुमने तालीम ही ऐसी दी थी कि वो झूठ के ऊपर खड़ा हो जाए, ये तुमने उसको सिखाया था। मेरे दोस्तों, हम इस बुराई को समझें और झूठ से आराज करें, अपने बच्चों को सच की तालीम दें। फरमाया फजतनिबु रिजसा वजतनिबु कौल ज़ूर। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाह ना बताऊं? बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, शिर्क करना, ये बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी करना, ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा करके बैठे हैं। दो बातें इरशाद फरमाने के बाद आप टेक लगाए हुए हैं, आप सीधे होकर के बैठ गए और फिर फरमाया अला शहादतुज़्ज़ूर, अला शहादतुज़्ज़ूर, अला शहादतुज़्ज़ूर। 3 मर्तबा आपने फरमाया कि बड़े गुनाह शिर्क के साथ जिसको आपने बयान फरमाया, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, ये अकबरुल कबाइर, बड़ा गुनाह। आज हमारी नस्ल के अंदर झूठ चल रहा है, झूठ बसा हुआ है, बात बात के अंदर झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। पहली बात जो मुझे आपके सामने आज करनी थी कि झूठ से इज्तिनाब फरमाए। रिवायत में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जिनमें से एक इज़ा हदसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक के बारे में कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और कोई उनका मदद करने वाला ना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, झूठ से आराज करें, सच बोलने की आदत डालें। देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत के मौके पर हिजरत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ में है, सारा मक्का आपके ताक़ुब में है, आपको पकड़ना चाहता है। रास्ते में एक आदमी मिला, अबू बकर सिद्दीक को जानता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नहीं पहचानता था कौन है। अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात की और कहा कहाँ का इरादा है, पूछा ये कौन है। अब अगर वो सच बोलते हैं तो फिर राज खुल जाता है। मेरे दोस्तों, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ से आराज कीजिए। अल्लाह ने ये अकल दी है, ये 5 किलो का खोपड़ा बनाया है, इससे सोचिए हम अपने दुनियावी हर काम के लिए इसके ऊपर जोर डालते हैं, वहां भी आप इसके ऊपर जोर डालिए। कोई ऐसी बात निकाल करके जानिए, कोई ऐसी बात निकाल करके लाइए, झूठ से बच जाएं।
तुम उसका मतलब कुछ और निकालो, सामने वाला मतलब कुछ और निकाले। अबू बकर से पूछा ये आदमी कौन है? आप झूठ सच नहीं बोल सकते और झूठ भी नहीं बोल सकते। कहा एक जुमला, अल्लाह से जब कोई मदद तलब करता है अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है। जहन में बात आई, हाज़र रजुलु यहदिनी सबील, ये वो आदमी है जो मुझे रास्ता बता रहा है, ये मुझे रास्ता बता रहा है। अबू बकर सिद्दीक मुराद ये ले रहे हैं कि यह आदमी वो है जो मुझे कुफ्र की गंदगियों से निकाल करके नूर इस्लाम का रास्ता दिखा रहा है, जो मुझे जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत का रास्ता बता रहा है। वो आदमी ये समझा कि अबू बकर सफर में जा रहे हैं, किसी रहबर को साथ लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए, जब अल्लाह से मदद तलब की तो झूठ भी नहीं हुआ और ऐसी बात इरशाद फरमा दी जिससे जान भी बच गई। मेरे दोस्तों, झूठ से आराज करें, अपने बच्चों को सच की तालीम दें। अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला।